الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى في موضع آخر لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جاں ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں موسم کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم عنوان میں آپ کے روبرو لے کر کھڑا ہوں، جس کی اہمیت، جس کا علم حاصل کرنا موجودہ دور کے نوجوان طبقے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ عنوان ہے یوم آزادی اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ یوم آزادی سے مراد یہاں پر آزادی والا دن، جیسا کہ میں اور آپ ابھی عیسوی اعتبار سے، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14 اگست میں چل رہے ہیں۔ ایک دن بعد ہی یعنی 15 اگست ہمارے لیے ایک آزادی کا دن ہے، یہ خوشی کا دن بھی ہے، اور اسی کی طرف
نسبتاً آج کا خطبہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آزادی ایک نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے آزاد رہیں، غلامی سے وہ محفوظ رہیں۔ غلامی کو اسلام کبھی پسند نہیں کیا، اسلام ہمیشہ آزادی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کئی نعمتیں عطا فرمائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو اکٹھا کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کے لیے ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک بنیادی اور سکون و راحت پہنچانے والی نعمت آزادی ہے۔ آپ تھوڑا سوچ کر دیکھیں، اگر آدمی غلام ہو، آزاد نہ ہو، تو ذہنی طور پر وہ کتنا پریشان رہتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی مثال لے لیں۔ اگر کوئی کام آزادی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آزادی کا اختیار انہیں نہیں رہتا، تو ایک چھوٹے سے معمولی سے کام میں بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، زندگی بھر آدمی غلامی والی زندگی گزارے، یہ ایک سزا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل سے متعلق قرآن مجید میں جو باتیں بیان فرمایا، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے محل میں قیدی بنا لیا، انہیں غلام بنایا، اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا، اور انہیں مارا پیٹا جاتا، اور ان کو ان کی زندگی کی خوشیاں ان سے چھین لی جاتی، انہیں آزادی نہیں دی جاتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جو دعوت لے گئے، وہ دعوت میں عقیدہ توحید کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی فرعون کے سامنے پیش کی کہ جن لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں آزادی سے متعلق بہت سی باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ اب یہاں ایک آہیے سے دیکھا جائے تو سال پہلے ہمارا ملک بھی غلامی والی زندگی گزار رہا تھا، بالخصوص یہاں جو مسلمان بسنے والے تھے ان پر کچھ حد درجہ زیادہ ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس غلامی سے آزادی دلائی، اور آزادی ملنے کے بعد مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک کا ہر واسی کھل کر اپنا کام کرنے لگا، اپنا کاروبار کرنے لگا، اور ترقی کے منازل طے کرنے لگا۔ اور آج اسی آزادی کی خوشی میں یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ 15 اگست کا دن، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، اس طرح کہہ کر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اب اس تاریخ کو لے کر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں مختصراً میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ نے جو بھی نعمت ہمیں عطا کیا اپنی جانب سے اس کی قدر کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت آزادی جب کہی جا رہی ہے تو آزادی کی بھی قدر کرنا ہے، اور نعمت کی شکر گزاری انسان کے لیے مزید انعامات کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی جانب سے مزید انعامات اسے نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو آزادی پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی کے لیے سجدہ، اور اسی کے لیے فرما برداری والا کام کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شکر گزاری ہے۔ اگر آزادی کو لے کر ناشکری کی جائے، معاصیات کے کام کیے جائیں، نافرمانی والے کام کیے جائیں،
تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی غلامی سے نکال کر آزادی دینے پر قادر ہے تو آپ کو آزادی سے نکال کر غلام بنانے پر بھی قادر ہے۔ اگر اس آزادی کی قدر نہیں کریں گے، اللہ کی شکر گزاری نہیں کریں گے، معاصیات میں، منکرات میں، گناہوں میں ہی اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہی حالت یا اس سے بدتر حالت ہماری بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ نعمت کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے لیے عبادت کے سارے تقاضے پورے کرنا اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو کام ہیں ان کاموں پر عمل کرنا، یعنی کہ اس کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، یہ شکر گزاری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر سجدہ شکر بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی محسوس ہوتی، اللہ کی جانب سے کوئی نعمت حاصل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدہ شکر کرتے، اس سجدے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ تو یہ تعلیمات ہمیں نعمتوں کے ملنے پر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آئے دن دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یہی ایک نعمت نہیں بلکہ دیگر نعمتیں جو اللہ کی جانب سے ہمیں ملی ہیں، ان ساری نعمتوں کی ہمارے پاس ناقدری، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے ہی کچھ کام کرتے ہوئے ہم مسلمان دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے اس میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی اگر کسی کو چاہیے تو یہ ان اصولوں پر عمل کرنا چاہیے جو اصول اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ یوم آزادی سے متعلق سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر گزاری کرو گے ہماری نعمتوں پر تو مزید زیادہ کر کے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کسی نعمت میں اللہ کی شکر گزاری کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور بڑا چڑھا کر تمہارے لیے انعام عطا کرے گا۔ اگر نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہر نعمت پر ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو بھی نعمت حاصل ہوئی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری سے بچنا ہے، کیونکہ ناشکری انسان کو پھر سے اسی طرف پھیلا دیتی ہے، روانہ کر دیتی ہے جو پہلے حالت تھی، یعنی نعمتوں سے محروم والی زندگی تھی، ناشکری اسی طرف انسان کو لے جا سکتی ہے۔ میرے بھائیو، سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس طرح اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جو یوم آزادی ہے ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کیسے کرنا ہے؟ دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی فرما برداری، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، یعنی بھلائی والے کام کریں اور برائی والے کام سے بچیں۔ اب اس دن سے متعلق موجودہ زمانے میں بالخصوص ہمارے ملک عزیز میں کئی چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہیں۔ غیر شرعی طور طریقے یوم آزادی کے نام پر، جشن آزادی کے نام پر مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اسی کا خاتمہ بے حد ضروری ہے۔ اگر وہ چیزیں ختم نہیں کریں گے تو پھر اس نعمت کی ناشکری کرنے والے بنیں گے۔ اللہ رب العالمین کے اس نعمت کی شکر گزاری ان کاموں کو کرتے ہوئے ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ وہ کون سے کام ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمانوں اپنی تاریخ کو محفوظ رکھو۔ ہسٹری میں آپ کی جو ہسٹری ہے اس کی حفاظت کرو، خاص کر کے مسلم نوجوان بچے جو کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک مسلمان اپنی تاریخ کی حفاظت کریں گے وہ خود محفوظ رہیں گے۔
جس دن مسلمان اپنی تاریخ بھلا دیں گے پوری دنیا انہیں بھلا دے گی. اور آج دیکھنے کو بھی معلوم ہو رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس ہسٹری کے میدان میں ہم جتنا پیچھے ہیں لوگ ہم سے اتنا ہی آگے نکلتے جا رہے ہیں. تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تاریخ اسلام ہے ہمارے لیے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور ایک ہے ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ. اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے علماء، اسلاف کی قربانیاں، یہاں پر ان کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں. یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں ملی، بلکہ اس آزادی کے پیچھے کئی مسلمانوں کو پھانسی پر چلایا گیا، کئی مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، کئی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئیں، ان کے گھر بار چھین لیے گئے، انہیں ان کی زندگیوں سے اجاڑ دیا گیا، تب جا کر یہ آزادی ملی ہے. اب اس آزادی کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم نوجوانوں کے کندھوں پر ہے کہ اس کی حفاظت کریں. اور اس کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تاریخ ہمیشہ یاد رکھیں. جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ قوم اس روئے زمین پر جیتے جاگتے مر چکی ہوتی ہے. یعنی اس قوم کی کوئی اہمیت نہیں جس قوم کی تاریخ نہ ہو، جس کی ہسٹری نہ ہو. لہذا نوجوان طبقہ جو اسٹوڈنٹس کے مرحلے میں ہے، بزرگوں سے، خواتین سے یہ گزارش کہ تاریخ کا علم حاصل کریں، اسلامی تاریخ بھی پڑھیں اور ہمارے ملک کی تاریخ بھی پڑھیں. اگر تاریخ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو پیچھے ہوتے چلے جائیں گے. لہذا تاریخ کا علم انتہائی ضروری ہے، اس بات کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کچھ ایسے امور ہیں جو اسلام کے خلاف کیے جاتے ہیں، تعلیمات اسلام کے خلاف یوم آزادی کے نام پر، جشن آزادی کے نام پر کیے جاتے ہیں. ان امور سے، ان کاموں سے بچنا یہ حقیقت میں اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرنا ہے. اور وہ کیا امور ہیں میں بالترتیب آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں گا. اور قبل اس کے کہ میں ذکر کروں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو کام ہیں جنہیں ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ کام سننے کے بعد، یہ اعمال سننے کے بعد بظاہر آپ لوگوں کو ایسا ہی لگے گا کہ یہ تو ہمارے ملک کے خلاف تعلیمات نظر آ رہی ہیں. یہ ملک کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کی عین موافق تعلیمات ہیں. اور اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ ملک کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی جائے، بلکہ ملک کے ساتھ وفاداری کی جائے. اور ملک کی محبت انسان کو عزت و شرافت کی جگہ نصیب کرتی ہے، اس بات کا ہمارا ماننا ہے. لیکن جب ملک کی کچھ تعلیمات، کچھ رسمیں وغیرہ سامنے آ جائیں اور اس کے خلاف اسلامی تعلیمات نظر آ رہی ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. ایسی جو رسومات ہیں ان رسومات کو چھوڑ دینا چاہیے. تو آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان یوم آزادی، جشن آزادی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ اسلام کی روح سے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس کا ہم مختصر جائزہ لیں گے. پہلی ذمہ داری تو یہ بیان کر دی گئی کہ مسلمان اپنی تاریخ یاد رکھیں، اپنی تاریخ کو بار بار دہرائیں، اپنے لٹریچرز میں، اپنے آرٹیکلز میں، اپنے پڑھنے کی جگہ، دوسری جگہوں پر ہمیشہ اپنی تاریخ کو دہراتے رہیں. کیونکہ ابھی آزادی کی جو تاریخ ہے اس میں باقاعدہ ایک گھپلا یہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ آزادی کا جو اصل پہلی جنگ شروع ہوئی تھی مسلمانوں کی تاریخ میں، اس کو 1850 پر 7 میں بیان کیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں نے یہ 100 سال پہلے ہی شروع کر دیے تھے. 1750 پر 7 میں ہی سراج الدین دولہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ تحریک شروع کر دی تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 1800 صرف ایک نمبر کا اضافہ کر کے مسلمانوں کی 100 سال کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس طرح کے اس میں ناانصافیاں سامنے آ رہی ہیں. لہذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تاریخ کی حفاظت کریں. دوسری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اپنی شریعت کی حفاظت کریں. جشن آزادی کے نام پر، یوم آزادی کے نام پر بہت سے ایسے رسومات ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. اور اسلام کی جب بات آتی ہے تو اسلامی تعلیمات ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟
ناچ گانا اور ڈی جے کا استعمال۔ یوم آزادی، جشن آزادی میں سب سے اہم رول ادا کرنے والی جو چیزیں ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، ڈی جے ہے، ڈھول تاشے ہے، میوزک ہے۔ تو ایسی چیزوں کے ذریعے جشن منایا جاتا ہے، اور یہ چیز اسلام کی روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو منع ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے اوپر زنا کو، ریشم کے کپڑے کو، شراب کو اور میوزک کو، موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ریشم کا لباس بالخصوص مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ باقی زنا ہے، شراب ہے، موسیقی مطلب میوزک، یہ ساری چیزیں سب کے لیے حرام ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حرام کردہ ان 4 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ جشن آزادی کے نام پر، یوم آزادی کی خوشی کے نام پر ان حرام کردہ چیزوں کو پھر سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا مذاق ہے۔ میرے بھائیوں، وطن کی محبت یہ ہماری فطری محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملک، اپنے وطن کے سلسلے میں دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ کہ رب اجعل ھذا بلدا آمینا، اے میرے پروردگارا میرے اس ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ نہیں مکہ کے سلسلے میں؟ تو یہ فطری چیز ہے انسان کے اندر، وطن کی محبت۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے، لیکن وطن کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس محبت میں ہم اندھے ہو جائیں اور اسلامی تعلیمات میں جو چیزیں حرام ہیں ہم اس کو حلال کر لیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، بے حیائی و فحاشی کا عام ہونا۔ جشن آزادی کے نام پر آپ دیکھیں گے سڑکوں پر بے حیائی اور فحاشی، عریانیت عام سے نظر آتی ہے۔ پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اور یہاں پر باقاعدہ مسلم بچیوں سے بھی یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والمؤمن يدخل فی الجنہ، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور اہل ایمان ہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں، مومن ہی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو حیادار ہیں، جن کے اندر حیا ہے اور جو شرم سے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، شرم و حیا کے وہ پیکر ہوتے ہیں۔ جشن آزادی کے نام پر بے حیائی، عریانیت اور فحاشی جو عام ہوتی ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح کرنا گویا کہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ یہ آزادی والی نعمت جو ہے اس کی ناقدری ہے، اور اس کی ناقدری کرنا اللہ رب العالمین پھر اس نعمت کو ہم سے چھین سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے، اسکولوں اور کالجوں میں پروگرامات جو ہوتے ہیں یہ انتہائی خطرناک اثرات پیدا کرنے والے پروگرامات ہوتے ہیں۔ آپ جائزہ لے کر دیکھیں، اب ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا کالج نہیں، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جس میں باقاعدہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو یہ تعلیم دے سکیں۔ اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمانوں نے اسلام کے نام پر اسکول کالج بنائے، لیکن بعد میں آگے چل کر مجبوری کے نام پر، فلاں نام پر پھر وہی روش جو غیر مسلموں کی ہے اپنے اسکولوں میں بھی داخل کر لیے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، مساجد بنانے سے زیادہ ضروری، اور اسی طرح عبادت خانے بنانے سے زیادہ ضروری، اور شادی محل بنانے سے زیادہ ضروری، وقت کے حالات کے اعتبار سے جو ضروریات میں ہیں ان میں سب سے اہم ضرورت والی چیز اسلامی تعلیمات کے مطابق اسکول اور کالجز کی بنانا بے حد ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کا انتظام ہو۔ ہمارے مسلمانوں میں اللہ نے مال کی کمی نہیں رکھی۔ کون کہتا ہے کہ ہم مال میں کمزور ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی اللہ نے دی ہے، لیکن ہم اس طرح کی چیزوں میں اپنا مال خرچ کرنا نہیں چاہتے۔
جہاں ہمارے مسلم سماج کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں، اور وہ بھی علم شرعی حدود میں رہ کر، پردے میں رہ کر۔ آج دیکھیے کیا کچھ بھیانک اثرات ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے، اسکولز کے، آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں۔ اور یہی اثرات ہیں، یہی خطرناک معاملے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی عشق جیسے فتنے پیدا کر دیتے ہیں۔ زنا جیسے حادثے آج عام سے نظر آ رہے ہیں، اور اسکول چھوٹتی کی نہیں، اسکول کے باہر باقاعدہ بچیوں کے بوائے فرینڈز انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسلمانوں، ان ساری ذمہ داریاں میرے اور آپ کے کندھوں پر آتی ہیں۔ ان کاموں کے ذمہ دار میں اور آپ ٹھہریں گے۔ اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ہماری مسلم سوسائٹی کے بچے تعلیم کے نام پر غیر تہذیب یافتہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، یعنی غیروں کے چنگل میں چلے جائیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو پروگرامات ہوتے ہیں، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ غُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن مرد اپنی آنکھیں، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، اور مومن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 30 پر ایک آپ پڑھ کر دیکھیں، یہ تعلیمات آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہمارے اسکول اور کالجز، یونیورسٹیز میں کتنے فتنے آنکھوں سے ہونے والے نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں کو کنٹرول میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، اختلاط مرد و زن، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا، جسے کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہمارے ملک کا ایک بڑا المیہ ہے۔ ہم الگ سے تعلیم دینے کے جو ادارے بناتے ہیں، یہ مخصوص ادارے رہ گئے ہیں، اور ان مخصوص اداروں کے پیچھے سب سے زیادہ سازشیں ہم مسلمان ہی کرتے ہیں، جبکہ وہ مسلمانوں کے ادارے ہیں، مسلمانوں کے اسکول کالجز ہیں، مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے۔ اس کے پیچھے سب سے زیادہ سازش کرنے والے کون؟ مسلمان ہی ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اسلامی حدود میں رہ کر تعلیم حاصل کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطانی تعلیمات کو عام کیا جائے، فروغ دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، قابو میں لایا جائے، اور ایک بہترین اسکول کا قائم کیا جائے۔ ایسی اسکول، ایسی کالج، ایسی یونیورسٹی بنائیں جہاں ہماری بچیاں بالکل محفوظ ہو کر امن و سلامتی کے ساتھ علم حاصل کر سکیں، ہمارے مسلم نوجوان لڑکوں کا ایمان محفوظ رہ سکے، اور ان کے درمیان پردے کا باقاعدہ انتظام ہو، اور بہترین تعلیم ہو، اور وہاں پر تعلیم کے ساتھ ہنر بھی دیا جاتا ہو۔ آج ہمارے ملک کو ترقی پر لانے کے لیے ایسے اسکول، ایسے کالجز، ایسی یونیورسٹیز کی مسلم معاشرے میں بے حد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ لہذا اس طرف دھیان دینے کی، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جشن آزادی، یوم آزادی میں جو ایک چیز منائی جاتی ہے، وہ موٹر سائیکلوں کا تیز رفتار کے ساتھ چلانا، لوگوں کو تکلیف دینا، بلکہ ان گاڑیوں سے ہلڑ بازی کرنا، کرتب دکھانا۔ نوجوانوں کے اندر ایک چیز زیادہ عام سی نظر آنے لگی کہ باقاعدہ اپنے گاڑیوں کے سائلنسرز نکال دیتے ہیں، اور گاڑی کو باقاعدہ موڈیفائی کیا جاتا ہے، الگ انداز میں گاڑیاں ریڈی کی جاتی ہیں، اور یہ گاڑیاں سڑکوں پر بھگائے جا رہے ہیں۔ اس میں کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا عمل نہیں، بلکہ غیر مسلموں کو بھی تکلیف دینے والا عمل ہے۔ اور کسی کو ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے جسمانی اعضاء سے تکلیف دینا، اسلام نے اس بات کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ہیلا، ایک بہانہ ضروری ہے۔ بہانہ مل گیا، فلاں جشن آزادی کا دن ہے،
بس اس کام کے لیے نکل گئے اور ایسے میں خود بھی جان کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لیکن ہمارے بچے اس طرح گاڑیاں لے کر خود کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اور روڈ کنارے چلنے والے بزرگ کو اگر ٹھوک دیے، زندگی بھر وہ بزرگ گھر میں بستر کے حوالے، جبکہ گھر میں کام کرنے والا وہی ایک مرد تھا. اس کے کندھوں پر نوجوان بچیوں کی شادیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور دیگر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایک آدمی کی زندگی ہی بستر کے حوالے ہو سکتی ہے. ایسے کئی حادثات آج دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور نوجوانوں کو سمجھانے پر، اصلاح کرنے پر فوراً مار پیٹ پر اترنا اور چاقو وغیرہ سے حملہ کرنا، اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھنا ایک فیشن بن گیا، سٹائل بن گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمارے نوجوان اسلامی تعلیمات سے دور ہوں، انہیں اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہ ہو، یہ غنڈہ گردی، یہ شیطانیت ان کے اندر جنم لیتی ہے، اور اسی کو وہ فخر والی زندگی سمجھتے ہیں، اسی کو فیشن سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں. لہذا والدین سے گزارش ہے، جشن آزادی کے نام پر اپنے بچوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے سے منع کریں اور ان پر قابو رکھیں، انہیں کنٹرول میں رکھیں. یہ آپ کے بچے آپ کو جتنے پیارے ہیں، کوئی کسی کے گھر والوں کے لیے اتنا پیارا ہوتا ہے. ایک تو بچہ جا کر خود کو نقصان میں ڈال دے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور سننے کو یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو باقاعدہ گاڑیوں کا انتظام کرا کے اور گاڑی کے پیٹ فل پیٹرول پکڑا کر دینے والے ہمارے والدین ہی ہیں، اور ان کو باقاعدہ سڑکوں پر نکال رہے ہیں. یہ تکلیف کے اسباب میں سے ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، جشن آزادی کے نام پر ایک چیز ہوتی ہے اسراف، فضول خرچی، یعنی پیسوں کا بیجا اسراف خرچ کر دینا. فلاں چیزیں، فلاں ڈیکوریشن، فلاں یہ، اس میں اتنا پیسہ صرف کیا جاتا ہے. العیاذ باللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ رب العالمین کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اب دیکھیے آپ، اللہ نے مال دیا، اس مال کی قدر کیے بغیر اس کو بیجا اسراف کر رہے ہیں فلاں کاموں میں، تو یہ ایسا کرنے والا عمل اس انسان کو شیطان کا بھائی بنا رہا ہے. تو اتنی خطرناک تعلیم اسلام میں بیان کی گئی، لہذا اس طرح کی فضول خرچی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. نمبر 8، آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا ہے نہیں ہمارے پاس. آتش بازی اس کو کہا جاتا ہے، آگ سے کھیلنا. آگ سے کھیلنے والا جو عمل ہے یہ مجوسیوں کا عمل ہے. مجوسی کن کو کہا جاتا ہے؟ جو آگ کی پوجا کرنے والے، یعنی جیسے بعض لوگ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، بعض چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، کوئی ستارے کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، فلاں کی. ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. آگ کی پرستش کرنے والوں کو کہا جاتا ہے مجوسی. اور مجوسیوں کا یہ عمل کہ ان کے درمیان جب کبھی کوئی خوشی کا دن آئے، کوئی تہوار کا دن آئے، تو وہ آگ سے کھیلتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں. اور آگ سے کھیلنے کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک انتہائی خطرناک شکل پٹاخے پھوڑنا. ہماری باتوں میں کہا جائے تو ٹھپا سے پھوڑنا، یہ اصل میں ہے پٹاخے پھوڑنا. اور آج دیکھو سب سے زیادہ پٹاخے برتھ ڈے کے موقع پر، فلاں موقع پر مسلم محلے میں پھوڑے جاتے ہیں. غیر مسلم محلوں میں دیکھنے کو بہت کم ملتا، مسلم محلوں میں سب سے زیادہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج پٹاخے 100 روپیے 1000 روپیے میں نہیں، لاکھوں روپیے میں لا کر پھوڑے جا رہے ہیں، لاکھوں روپیے میں. اور یہ سارا اسراف ہے، فضول خرچی ہے. جشن آزادی کے نام پر یہ تعلیم آپ کو کس نے دی ہے؟ میرے بھائیوں، جشن آزادی کے نام پر اس طرح کے تعلیمات، اس طرح کے کارنامے کرنا، یہ اسلام کی سراسر مخالفت ہے. ان چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے اور آتش بازی وغیرہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. نمبر 9، ڈرامے اور کاسٹیومز کا رواج. اسکول میں بچے جو پڑھے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے وغیرہ
جشن آزادی کے نام پر اور کرسمس کے نام پر فلاں نام پر ڈرامے کیے جاتے ہیں. ان ڈراموں میں بچوں کو باقاعدہ الگ الگ طریقوں کے کاسٹیومز بنائے جاتے ہیں، یعنی حلیہ بدل دیا جاتا ہے سر سے پیر تک. فلاں کا کاسٹیوم آپ پہن کر آئیں گے، فلاں کا کاسٹیوم آپ پہن کر آئیں گے. بچوں کو ہوم ورک کی طرح کاسٹیوم ورک بھی دیا جاتا ہے، اور والدین بڑے فخر سے غیر مسلموں کے معبودوں کے کاسٹیومز خرید کر اپنے بچوں کو پہنا کر لے جا رہے ہیں برقعے کی حالت میں وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح کی تصاویر کو لے کر ہمارے سیکولرزم کے ماننے والوں نے ایسا چرچا کر دیا کہ یہ دیکھو بھائی ہمارے ملک کی تہذیب ہے، ہمارے وطن کی تہذیب ہے، یہاں ہندو مسلم سب ایک ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم فلاں چیزوں سے نفرت کر رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں. لیکن جب ایسی باتیں آتی ہیں تو اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیمات سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہو جاتا ہے. اب یہاں چھوٹے بچوں کو کیا معلوم کہ یہ کس کا کاسٹیوم ہے، یہ کون سے کس طریقے پر عمل کرنے والا، اور جس کا ڈرامہ میں اپنا رہا ہوں اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا فلاں کیا تھا. بچوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی غیر منہجی چیزوں کو داخل کرنے والے ہم ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں پر قابو رکھنا، ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ اس آزادی والی نعمت کی صحیح شکر گزاری ہے. میرے بھائیوں، آخری بات ہے عقید توحید کے خلاف ترانے اور نغمے پیش کرنا. جشن آزادی کے نام پر یوم آزادی یعنی آزادی والے دن 15 اگست میں فلاں دن میں 26 جنوری میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ترانے پڑے جاتے ہیں، کچھ نغمے پیش کیے جاتے ہیں جس میں عقید توحید سے خلاف تعلیمات ہوتی ہیں. کسی ترانے میں ندی کو حقیقی رب بنایا جا رہا ہے، جو بہنے والی ندی ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور کسی ترانے میں باقاعدہ زمین کو حقیقی رب کا مقام دیا جا رہا ہے. زمین سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے، ندی تالاب دریا اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان چیزوں کی قدر بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ قدر کے نام پر اللہ کا ہی مقام انہیں دے دیں، یہ تو کھلم کھلا شرک ہے. اور ایسے ہی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے. اگر شرک کرنے والا بغیر توبہ مر جائے اس کے لیے مغفرت نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ 10 کام ایسے ہیں جو جشن آزادی کے نام پر ہم کر رہے ہیں. ان میں پہلا کام تو مجھے اور آپ کو کرنا ہی ہے. وہ کیا ہے؟ تاریخ کی حفاظت، ہماری اپنی ہسٹری کی حفاظت، یہ کام کرنا ہے. باقی جو 9 کاموں کا تذکرہ کیا گیا، ان کاموں سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانا اور روکنے کی ضرورت ہے. آخری بات یہ کہ ان باتوں کو سننے کے بعد بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات سوال کی طرح چبھ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہے، ہمارے ملک میں تو ایسا اسکول نہیں ہے، ایسا کالج نہیں ہے، ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر ہم ایسی چیزوں سے بچوں کو بچا سکیں. اور پہلی بنیادی بات یہ ہے کئی والدین بچانا ہی نہیں چاہتے، بچوں کو بچانا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ بھائی یہ خوشی کا موقع ہے، بچے خوشی نہیں منائیں گے تو کون منائیں گے، یہ کہہ کر طرح طرح کی غلط رسم و رواج میں انہیں خوشیاں منانے کا موقع دیا جا رہا ہے. کل کو یہی بچے خوشی کے نام پر غیر مذہب لوگوں سے نکاح بھی کریں گے. ہمارے مسلمان بچے آج سیکولرزم کا نعرہ دیتے ہوئے چرچوں میں جا کر نکاح کر رہے ہیں اور اپنی وہاں کی بچی کو بھگا کر لا رہے ہیں، مسجدوں میں نکاح کر رہے ہیں، جبکہ کلمہ نہیں پڑھائے. ابھی شادی کے بعد کلمہ پڑھائیں گے، فلاں کریں گے. اور یہاں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، نوجوانوں، گناہ، شیطان گناہ تمہارے سامنے ایسے پیش کرتا ہے گویا کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، گناہ کو مزین طریقے سے پیش کرتا ہے. اور آج دعوت کا جذبہ رکھنے والے نوجوان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں اس بچی کو، میری کلاس میٹ کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دوں گا. یہ جذبہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ عشق کے فتنے میں.
پوچھنے پر، بتانے پر، سمجھانے پر کہتے ہیں کہ نہیں شیخ میرا جذبہ الگ ہے، میرا مقصد الگ ہے، میں یہ بچی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، ڈیٹنگ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، صرف مقصد کیا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا ہے، اسے مسلمان بنانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی صحابی نے ایسی دعوت دی ہے، کسی تابعیوں میں سے کسی نے ایسی دعوت دی ہے کہ پہلے عشق کریں، حرام کام کریں، پھر دعوت دیں آپ؟ شیطان اس طرح گمراہ کرتا ہے نوجوانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور جشن آزادی کے نام پر، فلاں فلاں نام پر اسلامی تعلیمات کے خلاف جانا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کو ہم سے چھین لینے کے مترادف ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدردانی کریں، آزادی کی قدر کریں، اور اس قدر کو، اس آزادی کی خوشی کو شرعی حدود میں رہ کر اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طرح کے غلط رسم و رواج سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک عزیز میں امن و سلامتی قائم رکھے، شانتی انتی اللہ تعالی قائم رکھے، اللہ ہمارے ملک کے حالات جو دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ان حالات کو سازگار بنائے، امن و سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں اللہ وہاں کے لوگوں کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے، اللہ انہیں امن و سکون والی راحت بھری زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، عقائد کی حفاظت فرمائے، صحیح افکار و نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو منہج سلف کے، فہم سلف کے طریقے پر سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی واضح گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے، برائیوں سے، فتنوں سے اللہ ہمارے نوجوانوں کی، ہماری اپنی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔